الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الآية. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلی الصلاة والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام. سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، وہ زباں پر پیارے آقا الصلاة والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک اور خالق نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق عطا کیا اور ہم پر طرح طرح کے احسانات فرمائے، اور سب سے بڑا احسان کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں. دین اسلام یہ سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. جس کے پاس اسلام کا نور، اسلام کا اجالا اور دین اسلام کی روشنی اور شمع موجود ہے، اسے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی روشنی، سب سے بڑا نور وہ دین اسلام ہے، وہ دین محبت ہے، اور وہ دین امن ہے، اور وہ ہمارا وہ پیارا دین ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے. اس لیے دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اب جو مہینہ جاری و ساری ہے اس کے حوالے سے سنتے چلے جائیے. جمادی الاولیٰ اس مہینے کا نام ہے، اور مہینوں کے نام کسی نہ کسی مناسبت سے رکھے جاتے تھے. جب پیارے آقا تشریف لائے، یا آپ جانتے ہیں ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلی،
پیارے آقا جس مہینے میں تشریف لائے اسے ربیع الاول یعنی پہلی بہار کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حضور آئے تو بہار آئی۔ اسی طرح تمام مہینے وہ کسی نہ کسی مناسبت سے رکھے گئے ان کے نام۔ اسی طرح جمادی الاولیٰ یہ جو مہینہ ہے جمود سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، چونکہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ اور سردی ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے اس مہینے کا نام جمادی الاولیٰ رکھا گیا۔ جمادی الاول کے اندر ہمارے اسلاف میں سے بہت سے ہمارے بزرگ ہیں جن کے عرس مبارک تشریف لاتے ہیں جمادی الاول کے اندر۔ وہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان میں سے سب سے اول میں چند ہستیوں کا نام آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک اصحاب رسول میں سے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ میں سے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، اور پیارے آقا ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے میرے کریم آقا کے چچا زاد بھائی اور مولا علی پاک کے سگے بھائی حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور چوتھے ہمارے ایک ولی کامل ہیں، صوفی باصفا، حضرت سیدنا، بہت بڑا نام ہے صوفیہ کے اندر، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا عرس مبارک بھی جمادی الاولیٰ کے اندر ہے۔ میں نے یہ نام آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیے تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ ہمارے اسلاف کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ان کا طرز عمل کیا تھا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، وہ دین اسلام پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے اور ہماری حالت کیا ہے۔ یہ ہم جب تک اپنے اسلاف کو، اپنے بڑوں کو یاد رکھیں گے، اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہمارے ایمان کو جلا بھی ملتی رہے گی، راحت اور تسکین بھی ملتی رہے گی۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے کریم آقا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھیے مکہ مکرمہ کے اندر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے علم میں ہے کہ کفار اور مشرکین نے کس طرح کے ظلم اٹھائے اور کیسا تنگ کیا اہل اسلام کو۔ پیارے آقا کو ہجرت کا حکم عطا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو سرکار بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ حبشہ کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اگر آ رہی ہے تو محبت سے فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے سرکار کے صحابہ جانے لگے۔ پہلی جو ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات تھے، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور ان کے اندر حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان ہجرت کرنے والے احباب کے اندر موجود تھی۔ یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بات آپ یاد رکھیے، حبشہ کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نجاشی۔ اس کے اس لقب کے ساتھ وہ مشہور تھا، اور وہ بڑا معتدل مزاج آدمی تھا۔ عدل، انصاف اور جود و سخا یہ اس کی عظیم صفات تھی جو اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ عدل کے ساتھ وہ کام لیا کرتا تھا۔ وہاں پہ مسلمان چلے جاتے ہیں، امن مل جاتا ہے، اور مسلمان وہاں پہ خوشی اور ہنسی اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کفار کو یہ بات کہاں ہضم ہوتی ہے کہ اہل اسلام یہ مزے کے ساتھ رہیں، اہل اسلام یہ آسانی کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے
وہاں سے ان کو نکالا جائے اور واپس مکے میں لایا جائے تاکہ ہم انہیں ذلیل کر سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب سے دین اسلام چلا تھا تب سے لے کے اب تک اور اب سے قیامت تک قرآن ہمیں کھلا یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کفار اور مشرکین تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن تھے، دشمن ہیں اور قیامت تک یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ نہ جانے ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، کفار اور مشرکین ہمارے دشمن ہیں، اور کبھی بھی وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ دین اسلام یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے، اور وہ دین اسلام کا یہ جو سورج ہے اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، مٹتے ہیں، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمیں ہمارے اسلام بتا کے یہ سبحان اللہ فرما دیا کرے یار۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، یہ اپنی ہی طاقت رکھتا ہے، اور یہ قیامت تک اگر کھڑا رہے گا تو یہ اپنی طاقت پر ہی کھڑا رہے گا۔ مسلمانوں نے تو اس کا جو حشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے کفار نے یہ چاہا کسی طریقے سے وہاں سے مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، طرح طرح کے انہوں نے تحائف انہوں نے تیار کیے، تاکہ چونکہ یہ جو لالچ کی آگ ہوتی ہے بندے کے دل کے اندر، یہ ہر الٹا کام کرنے کے لیے بندے کو تیار کرتی ہے، اور یہ ابھارتی ہے انسان کو ہر الٹی حرکت کرنے پہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک خوبصورت گھوڑا اور اسی طرح انہوں نے لباس اچھا انہوں نے تیار کیا تاکہ جا کے نجاشی کو دیا جائے، اور اسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ابھارا جائے اور مسلمانوں کو واپس مکے میں لایا جائے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کے سفیر جاتے ہیں اور جا کر کے طرح طرح کے لوگوں سے یہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ابھارتے ہیں۔ جب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے، پہلے اس کو لباس دیا گیا، پھر اس کو گھوڑا دیا گیا، قیمتی تحائف اسے دیے گئے، اور قیمتی تحائف دینے کے بعد کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ نہ ہمارا دین مانتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین سے بغاوت کی، اور نہ ہی وہ تمہارے دین پر چلنے والے ہیں، وہ کوئی نیا ہی دین لے کے آئے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کی، نجاشی نے کہا اب کیا کیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہماری رائے ہے کہ انہیں ہمارے اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے اور یہیں پہ انہیں ٹھہرنے نہ دیا جائے۔ اب نجاشی اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کی بات کو سنا جائے دوسرے کی بات کو سنا ہی نہ جائے، جو مجرم ہوتا ہے اس کی بھی تو بات سنی جاتی ہے، کہا مسلمانوں کو بلایا جائے۔ جب اہل اسلام کو بلایا گیا، اب وہاں پہ مسلمان آپس میں میٹنگ کرنے لگے، کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک اس کے سامنے جواب نہیں دے گا، کہنے لگے ہم ایسا کرتے ہیں اپنی تمام کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں، وہ جو بھی سوال کرے گا ہمارا جو نمائندہ ہوگا، اور ہم اپنی طرف سے ایک خلیفہ کسی کو منتخب کرتے ہیں، اور ان کی نظر جس ہستی پہ پڑتی ہے منتخب کرنے کے لیے وہ ہستی حضرت جعفر طیار تھے۔ حضرت جعفر طیار پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ اب انہوں نے اپنا نمائندہ بنا لیا۔ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، اب وہاں پہ جب پہنچے تو نجاشی نے کہا، کہنے لگا کہ یہ لوگ آپ کی شکایت لے کے آئے۔ کہا کیا شکایات ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو پسند کیا، نہ ہی یہ ہمارے دین کو پسند کرتے ہیں، تو بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے یہ لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن سنو ان سے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور پیارے آقا کے عظیم صحابی اور پیارے آقا کے چچا زاد بھائی اور مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی، حضرت جعفر طیار بولتے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ان سے پوچھئے کیا ہم کوئی ان کے غلام ہیں جو یہ چاہیں گے ہمیں بھی کوئی کرنا پڑے گا؟ پوچھا تو کہنے لگے یہ ہمارے غلام تو نہیں ہیں۔ کہا دوسرا سوال ان سے آپ یہ پوچھئے کیا ہم نے ان کا کوئی بندہ قتل کیا ہے جس کی وجہ سے بطور قصاص یہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کہا ہم نے ان کا کوئی مال چوری کیا ہے؟ کہا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ ہمیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ اب نجاشی کہنے لگا
جو دین تم نے پسند کیا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ آگاہی دو، کچھ معلومات دو۔ حضرت جعفر طیار نے بڑی پیاری وہاں پہ تقریر کی۔ یہاں پہ کوئی عام آدمی اگر تقریر کرتا ہے اس کی گفتگو کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی بات کچھ الگ ہوتی ہے۔ اگر مقرر اور خطیب مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی ہو تو پھر مجھے بتائیے بات کے اندر کیسا ایک اثر ہوگا، کیسی رقت ہوگی اور کیسا خوبصورت وجدانی کو بیان ہوگا۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بادشاہ بات سنو، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، حضور تشریف لائے تو سرکار نے ہمیں بتایا بتوں کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے تو صرف پیدا کرنے والے رب کو کرنا ہے۔ کہا وہ کیا کیا چیزیں تمہیں کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ کہا وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ وہ ہمیں قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں نجاشی کے سامنے پیش کی گئی اور خوبصورت تقریر کی گئی، اب نجاشی کہنے لگا ذرا وہ مجھے کلام تو سناؤ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب ذرا سنیے، حضرت جعفر طیار عظیم قاری قرآن بھی تھے، عظیم حافظ قرآن بھی تھے، آپ کو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آواز سے بھی نوازا تھا۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ مریم شریف کی تلاوت اس کے سامنے کرتے ہیں۔ جب سورہ مریم شریف کی تلاوت سنی، مجھے یہ بتائیے اگر کوئی اچھا قاری خوبصورت آواز کے اندر قرآن پڑھے، بات دل کے اندر اترتی ہے کہ نہیں ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے، بندے کا جی چاہتا ہے قرآن سنتا چلا جاؤں۔ لیکن ذرا سنیے، جنہوں نے سرکار مدینہ کی نظروں سے قرآن سیکھا ہو جائے، جن کے استاد امام الانبیاء ہو، جن کو پڑھانے والا کوئی قاری عام قاری نہ ہو بلکہ ان کو پڑھانے والے وہ استاد ہو جنہیں رب نے پڑھا کے بھیجا ہے، تو بتائیے ان کی آواز کے اندر کیسی رقت ہوگی۔ اب حضرت جعفر طیار سورہ مریم شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جب اس کے سامنے سورہ مریم شریف کی تلاوت کی، جب حضرت جعفر طیار اپنا سر انور اٹھاتے ہیں، نجاشی کی طرف دیکھا تو نجاشی کے چہرے پہ جب آپ کی نظر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا، اور اس کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ نجاشی کہنے لگا جس کلام کی انہوں نے تلاوت کی ہے، یہ کلام اور وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، انجیل، کہا یہ دونوں ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں۔ کہا وہ کلام بھی اللہ کا ہے، یہ کلام بھی اللہ کا ہے۔ کہا جس محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام نازل ہوا، یہ قرآن نازل ہوا، جو ان باتوں کی تلقین کرتے ہیں، ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، کہا اے لوگوں بھاگ جاؤ اپنے وطن کی طرف، وہ دین بھی سچا ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے، اور یہ قرآن سکھانے والے نبی بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ذرا بولیے محبت کے ساتھ ہی، سوئے رہ جائے کریں، جب بڑی بات ہو تو سبحان اللہ کی ایک گونج آنی چاہیے، پتہ چلے کہ سرکار کے غلام سرکار کا ذکر سن رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے نجاشی کے سامنے جب ایسی گفتگو کی، جب ایسی پر اثر تقریر کی، اس وقت کیا ہوا؟ نجاشی کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے کرم فرمایا، نجاشی کو بھی اللہ نے دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی، اور وہ نجاشی بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ حضرت جعفر طیار۔ اب ذرا بات سنیے گا، وہ جعفر جو سرکار سے بچھڑے تھے مکے میں، پیارے آقا مدینے چلے گئے، جب خیبر فتح ہوا اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے پھر دوبارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور جب سرکار کے پاس آئے، سرکار بیٹھے تھے، جب حضرت جعفر کو دیکھا سرکار کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمانے لگے، اور بولا ذرا محبت کے ساتھ ہی، سرکار کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے حضرت جعفر طیار کو سرکار نے سینے سے لگایا، اور بولے یاد تھی، سرکار نے سینے سے لگایا
اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے سرکار ارشاد فرمانے لگے، فرمایا میرے بھائی جعفر آج مجھے پتہ نہیں چل رہا خیبر کے فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا تیرے تشریف لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے۔ کہا خیبر بھی فتح ہو گیا، ایک تو وہ خوشی ہے اور ایک آپ سے ملاقات کی خوشی ہے۔ کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا فتح خیبر کی خوشی مجھے زیادہ عزیز ہے یا تیری ملاقات مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے جب غزوہ موتا کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھیے 8 ہجری کو، کون سا سن تھا جی؟ 8 ہجری کو غزوہ موتا ہوا۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کن کو جی؟ اور بولیے ذرا محبت کے ساتھ، حضرت زید بن حارثہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اور پھر پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو فرمایا یہ جو جھنڈا ہے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں گے، اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہو جائیں تو فرمایا پھر یہ جو جھنڈا ہے یہ حضرت جعفر طیار اٹھا لیں، اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب فرمائیں اور اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھما دیں۔ جب یہ لشکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اب ذرا سنیے، پیارے آقا اس لشکر کو الوداع کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع ایک گھاٹی تھی، وہاں تک پیارے آقا تشریف لائے۔ یہ وہ گھاٹی تھی جب پیارے آقا ہجرت فرما کے تشریف لائے تھے، اسی گھاٹی پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ عورتوں نے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پیارے آقا کا استقبال کیا تھا جی، اور ثنیۃ الوداع پہ کھڑے ہو کے بچیوں نے پیارے آقا کی آمد کے نغمے گائے تھے اور کہا تھا واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المدعی۔ انہوں نے یہ نغمے گائے تھے پیارے آقا کی آمد پہ۔ اب پیارے آقا ثنیۃ الوداع تک انہیں چھوڑنے کے لیے آئے۔ اب ذرا سنیے، آپ مسلمان بھی حضور کے ساتھ تھے، انہیں رخصت کرتے وقت ہادی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں تعلیمات ارشاد فرمائی وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہیں اور دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہیں جی۔ ذرا محبت سے فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنمائی کرتے ہوئے اپنے پیارے آقا نے خوبصورت جو تعلیمات تھی وہ ان کے سامنے بیان فرمائی۔ پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو مسلمان تمہارے ہم رکاب ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں، اور فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ، فرمایا اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں اللہ کے منکروں کے ساتھ تم نے جا کے جنگ کرنی ہے۔ کس کے نام پہ جنگ کرنی ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ یہ نہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے تم تلوار چلاؤ۔ فرمایا تم نے تلوار بھی چلانی ہے تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اور اللہ کا نام لے کے تم نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ اب ذرا سنیے، لوگ پھر کہتے ہیں کہ اسلام یہ دہشت گرد دین ہے اور اسلام کے ماننے والے یہ دہشت گرد ہیں۔ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، جو مریضوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور وہ ہاسپٹل جہاں پہ زخمیوں کو لایا جاتا ہے ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، ان ہسپتالوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر بمباری کر کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے یہ دہشت گرد ہیں۔ سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا ولا تغلوا، سرکار نے فرمایا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا جی۔ کیا فرمایا؟ کسی کے ساتھ ہے، اور سن رہے ہو میری باتیں جی؟ فرمایا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، اور فرمایا بد دیانتی نہیں کرنی۔ ولا تقتلوا ولیدا ولا امرا، سرکار نے فرمایا کسی بچے کو بھی قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ پیارے آقا تلقین فرما رہے ہیں۔ اور پھر سنیے، سرکار نے فرمایا ولا کبیرا فانیا، سرکار نے فرمایا کسی بوڑھے کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، اور اپنی خانقاہوں میں گوشہ نشین رہنے والے کو بھی تم نے تہہ دیگ نہیں کرنا، اور فرمایا کسی کھجور کے درخت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مجھے یہ بتائیے جو جانوروں تک اور جو پیارے آقا شجر و حجر تک
جو درختوں کے بھی حقوق بیان فرما رہے ہیں وہ انسانیت کے حقوق کیوں کرنا بیان فرماتے ہوں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا کسی درخت کو بھی تم نے کاٹنا نہیں ہے. بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی. درخت کو بھی تم نے نہیں کاٹنا. اور پھر پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرًا وَلَا تَهْدِمُوا بِنَا، نہ کوئی درخت کاٹنا ہے نہ کسی مکان کو گرانا ہے. اور پھر پیارے آقا رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، فرمایا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور اللہ کا رسول تمہاری حفاظت فرمائے. اور پیارے آقا نے رخصت کرتے ہوئے یہ دعائیں دی. جب یہ لشکر چلا، اب وہاں پہ غزوہ موتا جب لڑا گیا، اب وہاں پہ مجھے یہ بتائیے دین اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی کچھ غزوات کے نام سے ہیں اور کچھ سرایا کے نام سے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس مدینے والے آقا شرکت فرمائے تھے، اسے کیا کہا جاتا ہے نہیں؟ اور سریہ اسے کہا جاتا ہے جس لشکر کو سرکار بھیجے. اب غزوہ موتا کے اندر سرکار نے شرکت تو نہیں کی، اسے غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اس پورے لشکر کی نگرانی بھی مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے، نگہبانی بھی پیارے آقا کرتے رہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دے کے بھیجا اور فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو تم پہ مشکل وقت آئے گا، فرمایا پیارے آقا نے میں وہاں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور پیارے آقا نے یوں انہیں تلقین کرتے ہوئے روانہ کیا. اب جب وہاں پہ پیارے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں، سرکار کے صحابہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اتنے سفر ہے. اب وہاں پہ جب غزوہ موتا لڑا گیا، اب جھنڈا کن کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں. حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں، جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ پکڑ لیتے ہیں، عبداللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پھر جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. آپ اپنے دائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑتے ہیں، نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کرتے ہیں. کفار ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ کے اندر پکڑتے ہیں، کفار بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. پھر حضرت جعفر طیار اپنے دونوں یہ جو کندھے ہیں ان کو ملا کے اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا، اس جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں. کافر انہیں شہید کر دیتے ہیں، گردن پہ وار کیا جاتا ہے. اب ذرا سنیے، ادھر حضرت جعفر طیار شہید ہو رہے تھے اور حضرت جعفر طیار کی زوجہ حضرت اسماء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں بیٹھی تھی. پیارے آقا نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے سرکار فرمانے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا تم پہ اللہ سلامتی نازل کرے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے شامل حال ہوں. پیارے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، حضرت اسماء فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی سلام کرنے